بار بار رشتہ ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز میں میرا دل کیوں نہیں لگتا؟ اور کیا ٹیکس دینے کے بعد خمس دینا ضروری ہے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ دوستوں السلام علیکم، سبیل کمنٹ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دہلی میں ہوئے رائٹ کو لے کر ہر وہ انسان جس کا ضمیر زندہ ہے وہ غمگین و پریشان ہے۔ ہم حکومت ہندوستان اور عدالت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی بھڑکاؤ بھاشن دیے، لوگوں کو بھڑکایا یا ان رائٹ کو پھیلانے میں لوگوں کی مدد کی، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جن کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی حفاظت کرتے لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا، ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے بلا تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی کی حفاظت کا معقول بندوبست کرے۔ ان رائٹس میں جو افراد بھی زخمی ہوئے یا شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور مومنین سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس پرآشوب زمانے میں صبر و بصیرت سے کام لیں اور امن و پیس کو قائم رکھیں۔ چلیں دوستوں، ہم اب اپنے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اقصیٰ ماریہ سوال کرتی ہیں، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، اگر کسی کا رشتہ ہوتے ہوتے جڑتا نہیں، ایسی سچویشن ایک یا دو بار بھی نہیں بلکہ ہر بار ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے وداؤٹ اینی ریزن، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ قدرت کی طرف سے دیر ہے یا پھر کوئی جیلسی کی وجہ سے رکاوٹ یا بندش کروا رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، جزاک اللہ۔ پہلی بات ہے رشتے کے حوالے سے کہ رشتہ ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں مختلف طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں، کوئی ایک چیز کو ہم اس میں فائنل نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ چیزیں میں یہاں پہ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو خدا نے ماں باپ کو اور ہمیں جو چیزیں کہی ہیں کہ جو واجبات ہیں وہ آپ ادا کریں اپنی زندگی میں، حرام کام سے بچیں، واجب چیزوں کو انجام دیں اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کریں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ برا کرنا، کسی کے لیے برا سوچنا، یہ ہمارے زندگی کے لاکس کو یہ کھول دیتے ہیں اگر ہم اپنے ریلیشن شپ صحیح رکھیں۔ لیکن اگر ہم اپنے زندگی کے جو ہمارے واجبات ہمیں ادا کرنے ہیں اور حرام کام کو نہیں کرنا ہے اور انسانوں کو تکلیف نہیں دینی ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی میں لاکس لگ جائیں گے اور ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ یہ ایک بات ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے تعلقات، روابط سب سے صحیح رکھنے چاہیے اور اس کو اسموتھ کرنا چاہیے ریلیشن شپ کو۔ اپنی زندگی میں انسان کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے، اچھے نیک کام کرتے رہنا چاہیے، فلاحی کام، سوشل ورک، کمیونٹی کو سروس، ہیومینٹی کو سروس، انسانوں کو سروس دیتے رہنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہمارے لیے اگر کوئی لاک بھی لگ گئے ہماری زندگی میں تو وہ لاک کھل جائے۔ اگر کوئی وعدہ کیا آپ نے کسی سے، آپ کے گھر والوں نے، اور اس کو پورا نہیں کیا ہے، کوئی منت مانی ہے وہ پورا نہیں کیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز بھی اگر نہیں کی ہے جو وعدہ کیا تھا اور نہیں کیا ہے تو اس کو پورا کریں تاکہ یہ مشکلات ہٹیں۔ باقی اگر آپ مفاتیح الجنہ اٹھائیں گے تو اس میں اس کو پڑھیں گے تو اس میں ایسے اعمال ہیں، ایسے ذکر ہیں کہ انسان انجام دیتا ہے تو اس سے شادی کے یا رشتے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پروپوزلز آتے ہیں تو وہ فائنلی کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ جس طرح سے اس عالم ملک اور عالم مادہ میں ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اسی طرح سے عالم ملکوت میں بھی ہر عمل کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ دعائے کمیل کے ابتدائی فراز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعاؤں کو قید کر لیتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی انسان سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دعائیں اپنا اثر نہیں کرتی یا جس کی وجہ سے انسان کے اوپر بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے گناہوں کا جبران کر لیں تو ہماری مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور زندگی سے وہ لاکس بھی ختم ہو جائیں گے۔ فخر عباس سوال کرتے ہیں، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور اگر کبھی نماز پڑھ لوں تو اگلی نماز کے لیے تو بالکل ہی دل نہیں کرتا کہ نماز پڑھ لوں، اور جب کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرا خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے، میری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ نماز میں شوق پیدا کرنے اور اس میں کنسنٹریشن کو بڑھانے کے لیے چند امور کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا امر نماز کی معرفت حاصل کرنا ہے کہ نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے، یہ سجدہ کس کا کیا جا رہا ہے اور نماز کے فائدے کیا ہیں۔ دوسرے یہ کہ نماز کے معنی اور مفہوم کی طرف توجہ کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کون سے لفظ ادا کر رہا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ انسان کوشش کرے کہ نماز کو اس کے تمام آداب اور ایٹیکیٹس کے ساتھ انجام دے، اچھا لباس پہنے، پاک و صاف جگہ کا انتخاب کرے، انوائرمنٹ اچھا ہو اور نماز کو اول وقت انجام دینے کی کوشش کرے۔ چوتھے یہ کہ انسان نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھے۔ گناہ انسان کے دل و دماغ میں الجھنیں پیدا کر دیتے ہیں اور وہ اضطراب انسان کو آتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نماز میں کنسنٹریشن نہیں رکھ پاتا۔ اور پانچویں چیز یہ کہ انسان کوشش کرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرے، ان کی بارگاہ سے جہاں انسان مال مانگتا ہے وہیں پر انسان اخلاص مانگے، سنسیئرٹی مانگے، مطالعہ کرے کہ کس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نماز کا
اور عبادتوں کا شوق تھا اور کنسنٹریشن کتنا زیادہ تھا کہ پیر سے تیر کو نکال لیا جاتا ہے اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ فخر عباس بھائی، نماز عبد اور معبود کے درمیان گفتگو کا ذریعہ ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر بندے کو خدا سے بات کرنا ہو تو وہ نماز پڑھے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سمجھے کہ خدا اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی کہ نہیں تو یہ دیکھو کہ وہ نماز تمہیں کتنی دیر تک گناہوں سے روک پا رہی ہے۔ جتنی دیر تک گناہوں سے روکے رہو گے اس حد تک تمہاری نماز قبول ہوئی ہے۔ نیئر مہدی سوال کرتے ہیں کیا صدقے کے پیسے مسجد میں کسی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ صدقہ کون سا صدقہ ہے یہ؟ اگر صدقہ واجب ہے تو یہ وہی فطرہ ہوگا، زکوٰۃ فطرہ۔ اس کے مصارف موجود ہیں، اس میں ایک مصرف جو ہے وہ عامۃ المنفعہ جو ہے اس میں مسجد بھی شامل ہے، دے سکتے ہیں۔ صدقہ مستحب بھی اگر ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مساجد امام باڑے وغیرہ میں خرچ کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اولویت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو واقعا مستحق ہیں اور اپنا خرچ نہیں چلا سکتے، ان کو دیا جائے تو بہتر ہے۔ علی رضا کمنٹ کرتے ہیں السلام علیکم، کیا 13 رجب کو اسلامک فادرز ڈے منایا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیے۔ حدیث کے مطابق ماہ رجب کو امام علی علیہ السلام کا مہینہ کہا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں حق علی علی المسلمین کحق الوالد علی ولدہ۔ مسلمانوں کے اوپر امام علی علیہ السلام کا حق ویسا ہی ہے جیسے اولاد کے اوپر باپ کا حق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے علماء 13 رجب کو فادرز ڈے کے حوالے سے مناتے ہیں۔ دوستوں، ایک باپ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ گھر کو بنانے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، اپنے بچوں کے فیوچر کو بنانے میں ایک باپ کتنی محنت کرتا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ باپ کی اہمیت کے حوالے سے ہماری اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دوستوں ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم پیغام محمد و آل محمد کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچا سکیں۔ اور جس طرح سے مدرس ڈے پر آپ نے اپنے والدہ کا شکریہ ادا کیا تھا، اسی طرح سے فادرز ڈے پر اپنے والد کا بھی شکریہ ادا کریں۔ شمریاز زیادی سوال کرتے ہیں السلام علیکم، کیا معاشرے کے اس شخص کو سلام کرنا جائز ہے جو اپنے آپ میں غرور، تکبر، سلام کرنے پر جواب نہ دینا، کنارہ کشی کرنے والا ہو؟ اس پر شریعت کیا کہتی ہے؟ جہاں تک جواز یا جائز ہونے کی بات ہے تو شریعت اسلامیہ میں ہر ایک کو سلام کرنا، ہر مسلمان کو سلام کرنا جائز، اور اس جواز میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس مسئلے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سلام کرنا مستحب ہے، سلام کرنا جائز ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ خود سلام کرنا واجب نہیں ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے اس میں جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے تو بہرحال ایسے شخص کو سلام کرنا ہماری شریعت کے اعتبار سے یقیناً جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں اخلاقی طور پر مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے سلام کرنے سے اس بات کا امکان ہو کہ ایسا متکبر انسان بھی اس خوش اخلاقی کو دیکھ کر پگھل جائے اور اس کا غرور یہ سوچ کر ٹوٹ جائے کہ میرے برے رویے کے باوجود مجھے یہ شخص سلام کر رہا ہے، تو اس صورت میں ضرور سلام کرنا چاہیے۔ مگر صورتحال کبھی ایسی ہو کہ آپ کو ایسا محسوس ہو جائے کہ آپ کے سلام سے اس کے گھمنڈ میں اضافہ ہوگا اور وہ مزید متکبر اور مغرور ہو جائے گا، ساتھ ہی یہ امکان بھی ہو کہ آپ کی پبلکلی توہین ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اپنی عزت نفس کے تحفظ کے لیے سلام کرنے سے پرہیز کریں۔ مہدی حسن سوال کرتے ہیں میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ایسے کنٹینٹ پبلش کر سکتا ہوں جس میں الٹریٹ پیپل کا مذاق اڑ رہا ہو، یعنی میں ان سے ایسا انٹرویو کروں جس میں ایسا سوال ہو کہ جس کا جواب انہیں نہیں آتا مگر وہ اس کا غلط جواب دیں جس سے دوسروں کو ہنسی آئے۔ مختصر یہ کہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور وہ کچھ الٹا بتا رہے ہیں جس سے فنی ریئیکشن ملتا ہے اور دیکھنے والے ہنستے ہیں، تو کیا یہ ویڈیوز بنانا جائز ہیں اور خدا ناراض تو نہیں ہوگا کہ اس کے بندے کا مذاق اڑ رہا ہے؟ شریعت اسلام میں کسی کا مذاق اڑانا خوشحالی کے لیے یا کسی کی تحقیر کے لیے جائز نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں صراحتاً قرآن مجید میں فرماتا ہے اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے، اور جو توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کے مطابق جو شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے وہ ظلم انجام دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ مہدی حسن بھائی، مزاح کرنا، ہنسی مذاق کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذاق کبھی حلال بھی ہو سکتا ہے اور کبھی حرام۔ اگر آپ کے مذاق سے کسی مومن کا دل ٹوٹے، کسی مومن کی دل آزاری ہو، کسی کی توہین ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ مزاح حرام ہے، لیکن اگر مزاح میں آپ حق کی رعایت کرتے ہیں تو یہ مزاح حلال ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی لامزح ولا اقول الا
الا حقا. بے شک میں مزاح کرتا ہوں لیکن مزاح میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. تو اگر آپ بھی کسی سے مزاح کر رہے ہیں تو مزاح میں حق باتوں کو بولیے. ریحان علی سوال کرتے ہیں، سلام علیکم، ہم اپنے سامان کا ٹیکس ایز اے GST گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، تو کیا اس صورت میں ہم پر خمس بھی واجب ہوگا؟ یقیناً دیگر اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ جو مالی فریضہ ہے وہ خمس ہے، لہٰذا اس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. سوال کے مطابق اگر کوئی GST کے طور پر ٹیکس دے رہا ہے تو کیا اس کو خمس نہیں دینا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں حضرت آیت اللہ العظمی سیستانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکس کو ادا کر رہا ہے تو اس سے خمس ساقط نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ سال بھر کے اخراجات میں شمار ہوتا ہے، لہذا جب خمس کی تاریخ آئے گی تو اس دن جو آپ کے پاس بچت ہوگی اس بچت کا 5واں حصہ آپ کو دینا ہوگا خمس کے طور پر. دوستوں، ٹیکس پورے سال کے پروفٹ پہ ہوتا ہے لیکن خمس پورے سال کے خرچ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس سیونگز بچتی ہے اس پہ صرف خمس نکلتا ہے. خمس کے سلسلے میں ہمیں اور بھی بہت سے سوالات آئے ہیں، انشاءاللہ جلدی ہم آپ کے سوال کے پروگرام میں اسے تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. شکریہ.